سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے اگر سحری کا وقت کم ہو ایسے وقت میں آنکھ کھلے، روزہ بھی رکھنا ہو اور نماز بھی پڑھنی ہو تو دونوں میں سے کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ اب چاہے وہ فرض روزہ اور فرض نماز ہو، جیسے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور ادھر سے روزہ بھی فرض ہے۔ سحری شرط نہیں ہے روزے کے لیے، ظاہر نماز کوئی ترجیح ہوگی۔ پانی کا گھونٹ پی لے سحری کی نیت سے تو سنت ادا ہو جاتی ہے۔ ڈٹ کے کھانے ہی کو سحری نہیں بولتے۔ محفل وغیرہ ہمارے گاؤں میں ہوتی ہیں، رات کا بھی بہت ٹائم ہو جاتا ہے تو کافی لنگر وغیرہ بچ جاتا ہے، آدمی چلے بھی جاتے ہیں کہ اس کا کیا کریں؟ بچ گیا تو اس کو پھینکنا تو ویسے بھی نہیں ہوتا، بانٹ ہی دیں، گھروں میں بانٹ دیں۔ ضائع دانہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، کسی کے پیٹ میں جائے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اسے کوئی ضروری بات بتانی ہے اور ہمیں بھی جلدی ہے، تو کیا اس کے کان میں بتا کر جا سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ نمازی کسی اور عالم میں، آپ کسی اور عالم میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تم اپنی مجلس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا سیدی جبیر رضا اتاری، جامعۃ المدینہ، جوہر ٹاؤن، تخصص فی الفقہ، سال اول سے حاضر ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو صحت کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، کولڈ ڈرنکس، پیزا، برگر یا برائلر مرغا وغیرہ، یہ ایسی چیزیں جو کسی کے گھر سے ہمارے گھر میں آ جائیں یا کسی کے ہاں مہمان گئے ہیں، وہ یہ چیزیں پیش کریں کھانے کے لیے، تو اب یہ ہیں بھی نقصان دہ، عادت بھی نہ ہو کسی شخص کے کھانے کی، مجبوراً مربتاً وہ کچھ نہ کچھ تو لے، تھوڑی بہت کولڈ ڈرنک پیے گلاس میں سے، باقی چھوڑ دے اور پتہ ہو کہ یہ ضائع جائے گی، یا خود کچھ پھینک دے، تو اس کو ضائع کرنا اسراف شمار ہوگا یا نہیں؟ خود پھینکیں گے وہ تو ظاہر اسراف ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو اب جو پھینکے گا یہ اس کی مطلب ذمہ داری ہے نا۔ پلیٹ میں جیسے کھانا بچا لیا کسی نے، زیادہ نکال لیا تھا، ڈال دیتے ہیں بعض میزبان، اب نہیں کھا سکا، چھوڑ دیا، یہ چھوڑنا اسراف نہیں کہلائے گا۔ اب وہ ان کو چاہیے جو صاحب خانہ ہے یا جو بھی اس کی انتظامیہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا استعمال کر لیں، ضائع نہ کریں۔ آپ نے ضائع کیا یہ نہیں کہلائے گا۔ اب نقصان دہ چیزیں تو کون بچتا ہوگا، یہ کبھی کبھی تھوڑا بہت تو عام آدمی بھی جو پرہیزیاں کرتے ہوئے کھاتے ہیں۔ شوگر کے مریض مٹھائی نہیں چھوڑتے، یار کچھ نہیں ہوتا، ہوتا نہیں ہوتا، اب وقت ہی بتاتا ہے۔ پھر بچنا اچھا ہے، اگر آپ نہیں کھاتے یا کوئی نہیں کھاتا تو واقعی یعنی کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اب کوئی پیزا تھوڑا سا کھا لیا، پراٹھا کھا لیا کسی نے، ذرا اس کو گناہ گار تو نہیں کہیں گے نا، علماء نے اس کو ناجائز تو نہیں فرمایا، بعضوں کو ہضم ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی جو میرے ایک عزیز گئے تھے حکیم کے پاس، پرانی بات ہے، کسی وجہ سے گئے ہوں گے تو کوئی آیا نوجوان، صبح سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کھایا؟ انڈا پراٹھا۔ انڈا پراٹھا کھایا اور ابھی بھی اسکوٹر پر آئے ہیں آپ۔ اب کو پتا ہے یہ کسانوں کی غذا ہے، پہلے کسان ہل چلاتے تھے نا، اب مشین ہل چلاتے ہیں، یعنی جو مشقت کرتے ہیں، لوڈنگ انلوڈنگ، اور یہ تو ان کو پیزا پراٹھا نظر بھی نہیں آتا، نکل جاتا ہے۔ جو بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں، ان کی مشقت بھاگ دوڑ کا کام نہیں، چلت پھرت نہیں، ان کے لیے چیزیں زیادہ خطرناک ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سیدی میرا سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر سحری کا وقت کم ہو ایسے وقت میں آنکھ کھلے اور روزہ بھی رکھنا ہو اور نماز بھی پڑھنی ہو تو دونوں میں سے کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ اب چاہے وہ
فرض روزہ اور فرض نماز ہو، جیسے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور ادھر سے روزہ بھی فرض ہے. سحری شرط نہیں ہے روزے کے لیے، ظاہر نماز کوئی ترجیح ہوگی. فرض چھوڑ کر سحری کرنا، پانی کا گھونٹ پی لے سحری کی نیت سے سنت ادا ہو جاتی ہے. ڈٹ کے کھانے ہی کو سحری نہیں بولتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ تھا کہ محفل وغیرہ ہمارے گاؤں میں ہوتی ہیں، رات کا بھی بہت ٹائم ہو جاتا ہے تو کافی لنگر وغیرہ بچ جاتا ہے، آدمی چلے بھی جاتے ہیں. اس لنگر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کا کیا کریں، یہ رہنمائی فرما. لنگر بنایا ہی بانٹنے کے لیے تھا. اگر لنگر بانٹنا کھلانا یہ مقصود تھا تو اب یہ کہ بچ گیا تو اس کو پھینکنا تو ویسے بھی نہیں ہوتا. یہ بانٹ ہی دیں، گھروں میں بانٹ دیں، پہنچا دیں. غریب امیر تو شرط نہیں ہوتا، یعنی کہ فرق نہیں پڑتا. جو اگر بزرگوں کی نسبت ہے تو پھر یہ نیاز ہے متبرک ہے، یہ اب غریب امیر سبھی اس کو کھا سکتے ہیں. ضائع دانہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، کسی کے پیٹ میں جائے. اب بچنے کی اور صورت بھی تو نہیں ہے نا، وہ ہے بھی نیاز بانٹنے والی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام عبید ہے، کانن لاہور سے گوسیہ ٹرین میں آیا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ نا یہ پلکوں سے نا بال اترتا ہے تو وہ تیلی پہ رکھ کے نا کہ دعا مانگ کے پھونک مارتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ پہلی بار میں نے سنا، اس کے لیے پڑھا سنا پہلے سے نہیں ہے. لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ اس کا ایسے فضول بات ہے، کیونکہ ویسے بدن سے جو چیز بھی جدا ہو اس کو دفن کرنے کا حکم ہے. اور پلک سے جدا ہو یا سر سے جدا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عرض ہے کہ میں پہلے سپورٹس کرتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا اور کوچنگ پاکستان کی بھی کی ہے، اور ساتھ میں اب دکان چلاتا ہوں سپورٹس کی. عرض یہ ہے کہ میری ذمہ داری یو سی نگران کی بھی ہے. دکان کی وجوہات کی بنا پر میں یو سی کی ذمہ داری کما حق کو ہو ادا نہیں کر پاتا، تو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی چاہیے تھی کہ دکان بھی فل ٹائم مانگتی ہے اور یو سی کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی فل ٹائم مانگتی ہے. خواہش میری یہ ہے پاپا کہ میں اگر اپنی دکان کو کسی کے ہینڈ اوور کر کے چیک اینڈ بیلنس، تو خود جو ہے میں دینی کاموں میں، چونکہ میرے انٹرنیشنل ٹور بھی ہیں اور میں 3 قسم کی زبان پر بھی عبور مجھے ہے، تو اگر میں دینی کاموں میں سپورٹس کے شعبے میں اپنی خدمات دوں، آپ کی رہنمائی چاہیے. اس میں بیٹے آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ آخرت کس میں بنے گی، آخرت کی بہتری کس میں. کمانے کو تو کئی ایسے آپ اسلامی بھائی ملیں گے جو کروڑوں روپے کما لیتے، لیکن وہ بس وہ دین کا کام کر رہا ہے، بھوکے نہیں مرتے. بھی ترکیب تو بنی جاتی ہے نا. اللہ کھلانے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے. ہماری ہرس جو ہے وہ دنیا کے کاموں میں ہماری مشغولیت بڑھا دیتی ہے. تو نارملی آپ نے اسپورٹس کا کام، اگر آپ کے کوئی بھائی وغیرہ اگر ہیں اس میں جیسے دکانداری میں، تو وہ اگر تعاون کریں تب بھی آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں. اور پارٹنرشپ کی ترکیب لیکن سوچ سمجھ کر ہی کرنا ہوتا ہے. پارٹنرشپ کے پارٹنر کہیں قبضہ کر کے نہ بیٹھ جائیں. بہرحال یہ کہ دین کے کام کو بھی ترجیح تو دینی ہے، لیکن گزارا بھی کرنا ہے، بھیک مانگ کے نہیں کھانا، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو ضروری نہیں کہ ملک و ملک آپ کام کریں، گلی گلی قریہ قریہ کام کریں اور روزی روزگار کا بھی انتظام کریں. یہ بھی سارے یہی کر رہے ہیں نا، سب تھوڑی کام دھندے چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا کر کام کرتے ہیں. اب دوسرے ملکوں میں بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے وسائل ہوتے ہیں، ان کے
ماں باپ یا بال بچے وغیرہ تعاون کرتے ہیں, بعض بال بچوں کو لے کر دوسرے ملک شفٹ بھی ہو جاتے ہیں دعوت اسلامی کاموں کے لیے, ایسے بھی کئی ہیں. تو اس طرح موقع کی مناسبت سے کرنا ہے, لیکن اپنے آپ کو بے روزگار نہیں کرنا ہے, ورنہ تو لوگ دعوت اسلامی سے اپنے بچوں کو روکیں گے کہ بھائی یہ تو بے روزگار کر دیتے ہیں. تو واقعی ہمارا مقصد یہ بھی نہیں ہے, ہمیں تو اللہ کے دین کی سربلندی چاہیے, وہ کاروبار کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, کاروبار کرتے کرتے بھی ہو سکتی ہے, اس میں اپنی دیانت داری کس سے کام لے, اسی دوران نیکی کی دعوت دیتا رہے, یہ بھی ممکن ہے. تو سبھی کچھ نہ کچھ نوکریاں کاروبار کرتے ہیں اور دعوت اسلامی کام بھی کر ہی رہے ہوتے ہیں. آپ بھی اسی طرح کی کوئی ایسی ترکیب بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام بھی کر سکیں اور کاروبار میں بھی آپ کو کوئی مشکل کا سامنا نہ آ پڑے روزی روزگار کے تعلق سے. اللہ اسباب کرنے والا ہے, خالق اسباب ہے. باپا میری اچھی نیت ہے, انشاءاللہ میں یوسی میں 12 دینی کاموں کی دھوم دھام مچاؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. آپ باہر ملکوں کا خواب چھوڑ دیں, لبیک یا سید. ہاں اپنے شہر میں اپنے اطراف میں رہیں, اپنی یوسی زندہ باد اس کو مطلب ہے کہ آپ سجاتے رہیں, لبیک. تو پھر انشاءاللہ وہ یہ مسائل نہیں پیش ہوں گے کہ اب کام کا کیا کروں, کام چھوڑنا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری اہل سنت جس مسجد میں ہم نماز نہیں پڑھتے اور ہم نے دوسری مسجد میں نماز پڑھنی ہے, جیسا کہ ایک مسجد میں اذان ہوتی ہے 8:15 بجے اور دوسری مسجد میں اذان کا ٹائم ہے 9 بجے, ہم نے نماز پڑھنی ہے 9 بجے والی مسجد میں, تو کیا 8:15 والی جو اذان ہے تو وہ اذان کا جواب دیں یا نہ دیں؟ اور جس مسجد میں ہم نے نماز پڑھ لی اور بعد میں دوسری مسجد میں اذان ہوئی تو اس کی اذان کا جواب دیں یا نہ دیں, رہنمائی فرمان. پہلی اذان جو سنی نا اس کا جواب تو دینا چاہیے, اچھا ہے, اور دوسری کا بھی دیں تو اچھا ہے. پہلی کی زیادہ مطلب وہ ہے. تو اب اس میں بھی اب جماعتوں کا ٹائم 8 اور 9 سوال یہ بعد میں سب ہوئے ہیں, جو ہر بات کو بولتے ہیں نا صحابہ کے کرام کے دور میں نہیں تھا, جشن ولادت نہیں تھا, تو یہ نہیں تھا وہ تھا, تو یہ ٹائم کہاں تھا؟ جماعت کا ٹائم کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ جماعت پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جمع ہو جاتے تھے, جماعت قائم کر لی جاتی تھی. یہ گھڑی کے ٹائم پر جماعتیں نہیں ہوتی تھی دور صحابہ میں, بلکہ تابعین کے دور میں, اور آگے چل کر یہ پھر ٹائمنگ کی ترکیبیں بنتی چلی گئیں. اب ٹائم جو ہے وہ پابندی کرنی چاہیے کہ اس سے ورنہ لوگوں میں حرج ہوگا, پریشانی ہوگی. تو دونوں اذانوں کا جواب دے دیں, دونوں میں ثواب ملے گا. پہلی کا جواب دے دیا تو اس سے پھر یہ کہ اب وہ جن کے نزدیک واجب ہے جواب دینا تو وہ بڑی ذمہ تو ہو گیا پہلی اذان کا, بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہلی اذان کا جواب دیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کوئی نماز پڑھ رہا ہو, اسے کوئی ضروری بات بتانی ہے اور ہمیں بھی جلدی ہے, تو کیا اس کے کان میں بتا کر جا سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے, نمازی کسی اور عالم میں, آپ کسی اور عالم میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال عرض ہے کہ عموماً جب بھی ثنا خوانی کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے, ہم اپنی مرضی سے یا کسی کی طرف سے کلام کی فرمائش آ جاتی ہے, تو یا سیدی اور جو لوگ سماعت کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, وہ ماشاء اللہ واہ واہ سبحان اللہ کی داد دیتے ہیں. یا مرشد کریم, کیا یہ اخلاص کے منافی ہے؟ اسے دل میں جو ہمارے یہ اخلاص کے منافی ہے, ہمارے دل میں جو خوشی پیدا ہوتی ہے, اگر یہ بری چیز ہے تو اسے بچنے کی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ نعت شریف پڑھتے ہیں, یہ کہنا چاہتے ہیں لوگ وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ, اس میں وہ دل میں ہلچل تو مچتی ہے. جس کا نہیں بولتے تو ہم نعت خوان کو بولتے بولو سبحان اللہ, بولو. انہیں بلوا بھی رہے ہوتے ہیں نا, کوئی نہیں بولتا تو کیا کریں, بولو. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ بولو, میں وہ آپ یہ سب جانتے ہیں, یہ سوشل میڈیا میں سب ہوتا ہے, یہ انداز ہوتے ہیں. وہ اب یہ کہ سبحان اللہ, اللہ کا نام لے کر دل میں خوشی نہیں ہوئی ہے, جو خوشی ہوتی ہے داد ملی,
کہ میری آواز ان کو پسند آئی ہے، میرا کلام ان کو پسند آیا ہے. خوشی اس لیے ہوتی ہے. تو اب یہ کہ اس پر بندے کا قابو نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے. اور مسئلہ یہ کہ دل بھی چاہتا ہے کہ لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ رپلائی دیں، یہ دل چاہتا ہے. اگر کوئی کچھ نہ بولے تو پھر دل میں آ گیا خشک لوگ ہیں. ادھر گیا تھا تو کیسے عاشق لوگ تھے، دانت لگاتے سبحان اللہ بولتے تھے. نوٹ کا تو اپنے تذکرہ نہیں کیا، نوٹ بھی تو دیتے ہیں نا. اور خشک لوگ ہوتے ہیں، انہیں رپلائی دیتے ہیں، نہ نوٹ دکھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. ان میں اخلاص زیادہ مل سکتا ہے. جو نہ دیتے ہیں، نہ رپلائی دیتے ہیں، نہ پیسہ دیتے ہیں، ان میں چانس ہے کہ اخلاص بڑھے. اپنے 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 دل کی بات ہے، اپنے دل کو قابو میں رکھے بندہ، یہی ہو سکتا ہے. اگر یہ ایسا ہے مطلب کہ بریانی میں وہ لذت نہیں ہے، پلاؤ میں لذت نہیں ہے، میں صحیح بولتا ہوں، جو حب جہاں میں لذت ہے. جو کوئی تعریف کر دے نا، پھر نہ کھانے کی حاجت ہے نہ پینے کی حاجت ہے، سب مزہ آئے گا. تھکن اتر جائے گی، تھکن کوئی تعریف کر دے. کیا کلام پڑھا، سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو برکت دے آپ کی آواز میں. اور سوزو گزارو، میں تو رو پڑا تھا آپ کی آواز سن کر. کوئی آپ کو بول دے تو یہ رو پڑا تھا اور آپ سو پڑے، لیکن نیند نہیں آئی خوشی کے مارے، سارا غم دور ہو گیا. میری آواز میں اتنی تاثیر ہے کہ بندہ رو پڑا. یا کوئی بول دے کہ میری ساری جیب خالی ہو گئی، تمہاری آواز میں مجبور تھا جیب میں ہاتھ ڈالنے کے لیے، وہاں جاتا رہا، نکلتا رہا، آخر کار یار کچھ نہیں تھا یار، یہ رومال نکلا ہے، یہ قبول کر دیں. آپ کو کتنی خوشی ہوگی. یہ ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اس خوشی سے. اس کا حل تو کوئی نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ بندہ چار دیواری میں نعت شریف پڑھے، آقا کا تصور باندھ کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کو بولے بھی نہیں کہ میں اس طرح چار دیواری میں اپنا شوق پورا کرتا ہوں. نعت پڑھنے بولے گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا کہ یار بڑا دیوانہ ہے، بڑا عاشق ہے، کیسا مخلص آدمی ہے. اپنے اخلاص کو برقرار رکھنے لگے تو چپ چاپ کمرے میں نعت پڑھتا ہے تو یوں پکڑے گئے نا، بول کے پھنس گئے. لیکن ایسا لائیں گے کہاں سے؟ دوبارہ نعتیں پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے. اور لوگ اگر سبحان اللہ وغیرہ کہتے ہیں، اس میں خوشی داخل ہونا یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اپنے جذبے کی بات ہے، اپنے اندر کیا فیلنگ ہے. کہ جو نہیں بولتا اس کو مطلب پھر وہی خشک ہے، یا تو اس کو سمجھ نہیں پڑتی. جتنا عمدہ کلام پڑھا میں نے، ایسی میری آواز ہے کہ دیوار پھٹ جاتی ہے، باہر نکل جاتی ہے، پہاڑی آواز ہے. اور تو یہ کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو آپ نعت شریف پڑھتے ہیں تو آپ کھڑے کہ ایک شعر سنائیں گے تو چلو سنا دیں. سبحان اللہ. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں اے والی مدینہ جلدی بلائیے نا اے والی مدینہ جلدی بلائیے نا. سبحان اللہ ماشاء اللہ.
یا مرشد بس بعمل عالم دین بن جائیں، اس کی دعا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرما دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ معاشرے میں ایک انداز دیکھا گیا ہے، والدین میں سے والدہ کے حوالے سے بڑے اچھے انداز کے اندر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ باپ کماتا ہے، ماں سنبھالتی ہے، جو سنبھالے اس سے بچہ زیادہ مانوس ہوگا اس کا تذکرہ زیادہ کرے گا۔ ہم باپ کی بھی اہمیت اجاگر کرتے ہیں، خدمت ماں کی زیادہ، تعظیم باپ کی زیادہ۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو روحانیت نصیب ہوتی ہے، دلی کیفیات چینج ہوتی ہیں، یہ کیفیت برقرار رہے اس کے کیا طریقے ہیں ارشاد فرما دیجیے۔ کیفیات تو بدلتی ہے، قلب منقلب ہوتا رہتا ہے، دل کو قلب بولتے اسی لیے کہ یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ جب کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو کھانے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ خامہ کا جو کھانا کھلاتے ہیں، دعوت دیتے کھاؤ آ کر، یہ جائز نہیں، اس سال ثواب کی ترکیب ہونی چاہیے۔ سرسبز اس گلزار کے یہ